لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جناب ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ فیض رمضان بنوریہ میڈیا کی خصوصی رمضان نشریات اس وقت جاری ہیں، اور پچھلے سیگمنٹ میں ہم احادیث مبارکہ سے متعلق جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے، اور پچھلے سیگمنٹ میں بھی جس طرح تواتر کے ساتھ مولانا صاحب نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم نے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور آپ ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو انبیاء سیریز کا ہم سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے تاکہ دیگر انبیاء کرام کی زندگی، ان کے حالات، ان کے روز و شب سے بھی آگاہی ہو سکے اور شناسائی ہو سکے۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مولانا جہان یعقوب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ مولانا صاحب کل ابتدا ہم نے کی تھی، اور اس سارے موضوع تک آنے سے پہلے کی جو راہیں تھی وہ ہم نے ہموار کی تھی، اور آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ابتدائی گفتگو تھی وہ کل بیان کی تھی، اور آج ہمارا اپنے ناظرین سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ چیزیں ان تک پہنچائیں گے، تو ارشاد کیجیے گا اور کچھ آدم علیہ السلام کی حیات اور ان کی جو زندگی تھی اس کے متعلق بیان فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کے سلسلے کے پہلے نبی ہیں، اور صرف پہلے نبی نہیں ہیں بلکہ سب سے پہلے انسان ہیں، اور اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ ان کے بعد پھر حضرت حوا، پھر ان کی اولاد۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ تھا کون؟ روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے سے اللہ رب العزت نے جنات کو اس زمین کا مکمل نظم و نسق، مکمل اختیار، اقتدار، اس زمین پر قبضہ اللہ نے جنات کو دیا ہوا تھا۔ جنات نے سرکشی کی، قتل و غارت، فساد، لڑائی جھگڑے، اس طرح کے معاملات، اور اللہ کی زمین کو انہوں نے گندگیوں سے، پلیدیوں سے اور ضرر رساں چیزوں سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ کی زمین کو گندا کر دیا۔ وہ مہلت کا عرصہ جب مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس فتنے کا قلع کما کرے۔ فرشتے آئے، انہوں نے جنات کو مارا، پیٹا، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے قتل ہو گئے، جو بچ گئے وہ بیابانوں کی طرف نکل گئے۔ اب بھی جنات اکثر و بیشتر غیر آباد جو جگہوں پر ہوتے ہیں، بیابانوں میں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جنات سے زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ ان کا ایک فرد تھا عزازیل، وہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور کچھ ان میں تضاد بھی ہے، اس کو ایک طرف کیے کر کے ہم ایک بات وہ جو اتھینٹک ہے وہ یہ ہے کہ عزازیل بہرحال جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت میں داخل ہوا جن ہونے کے باوجود، پھر اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی ریاضت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے وہ جو ہے فرشتوں میں اس کا ایک مقام بھی بن گیا۔ ایک تو دوسری قوم کا، دوسری جنس کا بندہ، پھر فرشتوں میں اس کے مقام کا بن جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت تھی۔ بالکل۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو رکھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کو تجربہ تھا کہ جی پہلے جنات رہے اور وہ کیا کچھ کر چکے ہیں، تو اگلا خلیفہ بھی شاید ایسا ہی ہو۔ تو انہوں نے مشورے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک مشورہ لے رہے ہیں، ایک معاملہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، قتل و غارت کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگا نا، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرشتے فوراً متنبع ہو گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں تو وہ معلوم ہے جس کا تو نے ہمیں علم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق حدیث روایات کے تتبع سے تلاش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق اللہ رب العزت نے مٹی سے فرمائی۔ اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو وحی لے کر آتے ہیں، فرشتے معمور تھے انبیاء پر، ان کو بھیجا جائیں زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ وہ زمین کے حصوں میں گئے تو زمین نے پناہ مانگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے اندر کوئی کمی بیشی کرے، مجھے عیبدار کر دے۔ واپس چلے گئے۔ اللہ کا نام بہت بڑا نام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ جو رزق پر مامور ہیں، وہ بھی واپس چلے گئے اسی بات پہ کہ زمین نے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر اللہ رب العزت نے موت کے جو فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو بھیجا، اور اسرائیل علیہ السلام بھی جب زمین میں آئے اور مٹی لینے لگے اور زمین نے وہی بات کی کہ اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جس رب کی تو پناہ مانگ رہی ہے نا، میں اسی رب کے حکم سے آیا اور میں اس کے حکم سے تجھے جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ زمین کے حصوں میں پھرے اور انہوں نے مختلف قسم کی مٹی، مختلف رنگوں کی، مختلف خاصیات کی وہ مٹی جو ہے نا وہ انہوں نے اٹھائی، لی اور وہ لے جا کے اللہ رب العزت کے ہاں پیش کر دی۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسانوں کا جو مزاج ہے نا، کوئی جذباتی ہے، کوئی ٹھہرے ہوئے مزاج کا ہے، پھر رنگت کے اعتبار سے کسی کی رنگت کیسی، کسی کی کیسی، یہ اسی مٹی کے فرق کی وجہ سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے خمیر میں وہ ساری مٹیاں شامل ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ فرق جو ہے وہ ان کی اولاد میں بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ ایک اعزاز بھی ہے ان کا۔ بالکل، بعض ایسے اعزاز ہیں کہ انبیاء بھی اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا یہ اعزاز کہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان، روئے زمین پر سب سے پہلے نبی، یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ واحد انہی کا اعزاز ہے۔ بالکل انہی کا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہاتھ سے بنایا۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ پھر جب ان کا خمیر تیار ہوا اور وہ مٹی جو ہے وہ آواز کرنے لگی، جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے خود اس میں روح ڈالی، یہ بھی بہت بڑا اعزاز۔ بالکل۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈالوں گا نا تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی اور وہ روح جو ہے سب سے پہلے ناک میں داخل ہوئی، حدیث میں آتا ہے انہوں نے اس پر ان کو چھینک آئی، اور جیسے چھینک آئی تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ الحمدللہ کہو۔ انہوں نے چھینک پر الحمدللہ کے الفاظ ادا کی، اللہ کی تعریف کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا یرحمک اللہ، اللہ کی رحمت۔ یہ سنت بھی ہے، کسی آدمی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور کوئی سنے تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے وہ جیسے دریا کے کنارے پر آئے ہیں، کشتی بالکل تیار ہے اور نکلنے والی ہے، ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، ان کے کانوں نے سنا، اب وہ کشتی تو نکل گئی آگے، بھائی اس کو جواب کیسے دیں، وہ تو سنے گا نہیں۔ بالکل، باقاعدہ کرائے پر انہوں نے کشتی لی، کشتی ہائر کر کے وہ دوسرے کنارے پر گئے، وہاں جا کے اس آدمی کو کہا یرحمک اللہ۔ سنت کی یہ قدر ہے، یہ قدر ہے، یہ قدر، یہ اہمیت۔ جی جی بالکل۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ صحابہ جو ہے نا وہ سنت کو اس وجہ سے اپناتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور اس فتنے کے دور میں ہم سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار سنت ہی تو ہے۔ بالکل، بڑا لمحہ فکری ہے، سنت ہی تو ہے، سنت صحیح ہے، نبی کا طریقہ جو سنت ہی تو ہے، کتنا معمولی اس کو ہم نے کر دیا۔ بے شک، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین، آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، دنیا و ما فیہا، اس سب سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک سنت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام۔ اور فتنے کے دور میں جو ایک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے، حدیث میں آتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ الحمدللہ کے الفاظ ادا کیے، اللہ کی تعریف کی، اللہ رب العزت نے یرحمک اللہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں شیطان بھی ہے، اور اللہ رب العزت نام پوچھتے ہیں، جی اس چیز کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ۔ وہ چیزیں چونکہ دنیا سے تعلق رکھتی تھیں، دنیا کی برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، دنیا کے چیزوں کے خواص، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، اور فرشتے ان کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔
وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ خواہشات سے پاک، ان کا جو ہے وہ ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس لیے وہ چیز ان کے ذہن میں نہیں رہی، انہوں نے اس کے نام ان کو نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ آپ نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلائے ہوئے تھے، انہوں نے نام بتا دیے، اور جب انہوں نے نام بتائے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ تمہارا استاد ہے، معلم ہے، لہٰذا اس کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں گر گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ یہ جو سجدہ تھا، اللہ کے غیر کو سجدہ تو جائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ورنہ اس دور میں جو آج کل ہونے لگا، اللہ معاف فرمائے، شرک کی مختلف صورتیں، قبروں کو سجدے، اللہ والوں کو سجدے، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا، یہ تھا تعظیم والا سجدہ۔ تعظیم اور احترام کے تقاضے مختلف شریعتوں میں مختلف رہے۔ ہمارے ہاں بڑوں کی تعظیم، بڑوں کے احترام کا ایک طریقہ ہے، ان کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور جیسے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے ہیں، یہ تعظیم کے مختلف طریقے ہیں۔ اعتراف کرنا ہے ان کی عظمت کا، ان کے اسٹیٹس کا، تو اس طرح اس دور میں، اور یہ زمین کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ تعظیم کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہی تھا کہ یہ سجدہ کر لیں، اور یہ ایک ہی مرتبہ ہوا یہ سجدہ تعظیمی۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ نے بھی کسی کو کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بلکہ ازواج مطہرات جو ہے وہ گئیں کچھ عجمی علاقوں میں، وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو بادشاہوں کو سجدے وجدے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہ بات عرض کی کہ آپ بھی کوئی ایسی ترتیب بنائیں۔ تو اس پر یہ فرمایا تھا کہ جی اگر گنجائش ہوتی تو پھر بیوی کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین، نظر و نیاز اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ معروف بات ہے، مشہور ہے، قرآن میں تقریباً 5-6 صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہاں پر اس سے جو ایک کہہ لیں کہ جو کوتاہی ہوئی، فکری انحراف ہوا اس سے، اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 2 چیزیں میں یہاں خاص طور پر جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، بالکل اس نے سوچا اس کا خمیر میرے سامنے گوندا گیا، یہ میرے سامنے مٹی سے بنا، اس کا پتلا میرے سامنے تیار ہوا، اور میں، بعض روایت میں آتا ہے 70 ہزار سال اس نے جو ہے ہر آسمان پہ عبادت کی تھی، میں اتنا بڑا عبادت گزار، میں جو ہے وہ فرشتوں کا سردار، میں ان میں سب سے جو ہے وہ بڑا جن ہونے کے باوجود ان کا استاد، بالکل میں اس کو سجدہ کروں؟ کل کا بچہ، عقل استعمال کی۔ اور آگ، میں آگ سے پیدا ہوں، جنات آگ سے پیدا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے۔ آگ آپ جلائیں گے نا ہمیشہ، وہ اٹھے گی، اوپر کو جائے گی، اور مٹی جتنی بھی زیادہ ہو، جتنا بڑا ڈھیر ہو، وہ نیچے کو آئے گی۔ کہا مٹی کی علامت ہے، اس مٹی کی خاصیت ہے پستی، اور آگ کی خاصیت ہے بلندی۔ تو اگر سجدہ ہی کرنا ہے تو جو پست ہے وہ بلند کو کرے۔ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے مادے میں پستی ہے، میں آگ سے پیدا ہوا، میرے مادے میں بلندی ہے، اس کو چاہیے مجھے سجدہ کرے، میں کیوں کروں؟ لاجک کیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، جی بالکل لاجک کا استعمال غلط نہیں، خوبصورت بات کیا، لیکن اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے حکم میں آسانی اور سہولت کے لیے لاجک اور عقل کو استعمال کرنا بالکل صحیح، لیکن اس حکم کے اگینسٹ بالکل عقل کو استعمال کرنا کہ جی سمجھ میں نہیں آ رہا، حکم آ گیا تو بس پھر۔ ایک آدمی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں اللہ کے وجود کا منکر ہوں۔ اس نے کہا بھائی کیا طوفان آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میری عقل میں نہیں آتا، تم جو کہتے ہیں نا اللہ، میری عقل میں نہیں آتا۔ بڑا عجیب جواب دیا، کہا تیری اتنی سی کھوپڑی، میرا اللہ اتنا بڑا، وہ تیری اتنی کھوپڑی میں آئے گا، اتنی سی جگہ میں آئے گا، کیسے آ سکتا؟ عجیب۔ تو ایک تو اس نے یہ کیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز حسد، وہ کیسے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، اس کو بالکل روح سیاہ کر دیا، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہو گیا،
اور ورنہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل اس کی شکل تھی، وہ کالی سیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد جو بھی خلاتیں تھیں، جو اعزازات تھے، وہ سارے اس کے اتار لیے گئے، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو اس نے کہا یہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، نہ یہ پیدا ہوتا، نہ اس کو یہ مقام ملتا، نہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوتے، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ایک تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرنا کہ جی اس کی لاجک کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اور اس کی لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ آج کل بھی ہو رہا ہے جی ایسا ہی ہے، ایرا آف فیتھ نہیں ہے آج کل، یہ لوگ عقلوں کو استعمال کر رہے ہیں، ماننے والا دور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ بالکل، تو یہ بڑی خطرناک اور ہلاک کرنے والی بات۔ اور دوسری چیز حسد کرنا، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، بھائی اللہ کی دین ہے نا، بے شک بے شک، یہ دعا کرو یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، مجھے بھی دے دے۔ بالکل بالکل، تو نے اس کو نوازا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں گا، تو صحیح مانگوں گا، تو اس سے ہی مانگوں تو گا، دینے والا، مجھے بھی دے دے۔ بالکل ایسے تو ہی یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں رہو۔ پھر وہ تنہائی محسوس کر رہے تھے، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو پیدا کرتے ہوئے ایک عجیب بات حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو۔ دیکھیں کتنی اہمیت، جنت جہاں کوئی قانون لاگو نہیں ہو رہا، وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پردہ کرو۔ اب آدم علیہ السلام کی گھر والی آ گئی ہے، حضرت حوا پیدا ہو گئی، اور شیطان تو طاق میں لگا ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، بدلہ لینا حسد میں بدلہ اس نے لینا تھا۔ بالکل، تو اس نے حضرت حوا کو وسوسہ ان کے دل میں ڈالا، ذہن میں ڈالا، اور مختلف شکلوں سے آتا رہا، قسمیں کھاتا رہا۔ قرآن میں آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کے کہا اِنِّی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو اللہ نے منع کیا تھا نا، اللہ نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ تمہاری ابتدائی تخلیق تھی، ابھی ابھی پیدا ہوئے، اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ روٹی دینے لگ جائیں، ظاہر سی بات ہے بدہضمی ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، فیڈ کا ایک مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا، آہستہ آہستہ تو پہلے نرم غذا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ سخت غذا کی طرف لے کے سخت غذا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ تھا، اب ظاہر سی بات ہے تم بڑے ہو گئے ہو، اور اب تمہارے معدے میں یہ قوت پیدا ہو چکی ہے، اور تمہیں نہیں پتا اس درخت کا فائدہ کیا ہے۔ کہا اگر اس درخت میں سے تم نے کھا لیا نا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جو موت نہیں آتی اس کی وجہ یہ کہ جی لوگ اس سے کھاتے ہیں، اور تم لوگوں کو منع کر دیا ہے، تم لوگ مرو گے، اس لیے اگر ہمیشہ جینا چاہتے ہو تو اس میں سے کھاؤ۔ کر لو، کیسا مشورہ ہے، دیکھیں تنبیہ الغافلین میں ہے کہ شیطان آدمی کو جب سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے نا جی، تو وہ دشمن بن کے نہیں ہٹاتا، دوست بن کے ہٹاتا ہے، اور 100 راستے اس کی خیر خواہی کے اس کو سجھا رہا ہوتا ہے، یہ کرے گا نا یہ فائدہ، یہ کرے گا یہ فائدہ۔ تو حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئیں، آدم علیہ السلام آ گئے، آدم علیہ السلام سے تذکرہ ہوا۔ اب انہوں نے، وہ تو نبی تھے، یہ تو عورت ذات، پھر ناقص العقل، آدم علیہ السلام تو نبی ہیں جی۔ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا یہ اللہ نے شفقت کی وجہ سے ہمیں منع کیا ہے، یہ حکم واجب کے درجے میں نہیں ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت میں ہے، محبت میں ہے۔ جیسے بہت ساری غذائیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں جی یہ نہیں کھاؤ، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے فیٹ بڑھے گا، اس کی وجہ سے ٹھنڈ آ جاتی ہے، آئس کریم سے منع کرتے تو ہیں، یہ ایک شفقت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ نافرمانی کا نہیں تھا، وہ یہ سمجھے کہ شفقت ہے، تو شفقتاً منع کر دیا ہے۔ اب چونکہ ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا فیس کر سکتے ہیں، تو ہم کھا لیتے ہیں۔ بہرحال وہ جیسے انہوں نے کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ یہاں پر ایک چیز اور سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ شیطان نے پہلا حملہ بالکل ہم سے لباس اتروا کر کیا۔ ہر دور میں شیطان کے چیلے پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں بے لباس کیا، اور وہی سب کچھ آج بھی نظر فحاشی، عریانی، بالکل۔ اب وہ تو میاں بیوی، لیکن ان کا لباس اتر گیا، جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ہر دور میں وہ کوشش یہ کرتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیمات میں سے یہ ہے اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو چاہے کر۔ پھر بے حیا کے آگے کوئی حدود نہیں ہوتی، پھر کچھ نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے آئی بی اے میں کیا ہوا، جی نہایت واہیات، دیکھیں نا، اور یہ ان کی باقاعدہ سرپرستی میں جی، اور صرف 2 اسٹوڈنٹ معطل کر دیے اور کچھ بھی نہیں۔ اور جو یہ سب کچھ ہومو سیکسولیٹی پاکستان کے اندر کتنا بڑا عالمی، اور جتنی واہیات وہ پارٹی تھی
جس کے اندر یہ سارے چیزیں ہو رہی تھیں، تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ہمارے میڈیا میں سے ایک آدھ کے علاوہ کسی نے نیوز تک نہیں چلائی. وہ تو اگلے دن جب شور شرابہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ خبر بریک ہوئی ہے، ورنہ تو وہ نیوز تک نہیں چلا رہے تھے. بالکل ایسے یہ ہو گئی حالت فحاشی اور عریانی. تو یہ شیطان کا وہ وار ہے، وہ ہتھیار ہے کہ جو اس نے سب سے پہلے ہماری اماں اور ہمارے ابا پر استعمال کیا، اور اس وار کو ہمیشہ وہ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے مختلف خوبصورت اور خوشنما قسم کے نعرے، خوشنما قسم کی باتیں اور فیشن، اور جناب زمانے کی دوڑ کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کی دوڑ کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم بیک ورڈ ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ مٹی اور پتھر والے دور میں چلے جائیں گے. اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ ہمیں بے حیا بنانا چاہتا ہے. اور حیا بہت بڑا زیور ہے. لباس اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لباس جو ہے نا، یہ زینت ہے تمہارے لیے. اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں خوبصورت بنایا، تمہاری زینت میں اضافہ کیا. بالکل. تو وہ لباس اتر گیا، پھر جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام، جیسے آپ نے بھی میری بات کی تائید کی کہ خطا نہیں تھی، قصد بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ کے حکم کی صورتاً نافرمانی ضرور ہوگی. صورتاً نافرمانی، ایک کوتاہی. اس کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں جو ہے نا، اس کو اجتہادی خطا کہا جاتا ہے. اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے اپنے ذہن سے ایک نتیجہ نکالا، اور اس نتیجے کی روشنی میں وہ غلطی نہیں ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے وہ کام کر لیا. حالانکہ جو انہوں نے مقدمات کو ترتیب دے کے نتیجہ نکالا وہ بھی اپنی جگہ درست تھے، لیکن اللہ کے ہاں معاملہ کچھ اور. اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی اس کے لیے کچھ جی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. جی تھوڑا سا ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت شارٹ رہ گیا. جی فرمائیے گا، آپ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ایک چیز ہوتی ہے، آپ ڈگریز کے اعتبار سے دیکھ لیں، ایک چیز جو ہے بہت اچھی ہے، ایک چیز اس سے کم درجے میں مگر اچھی ہے، ایک چیز اس سے کم درجے کی ہے قابل برداشت ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام پھر اتنا روئے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں رونے والے لوگوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو بھی آدم علیہ السلام کے آنسوں کے برابر نہ ہوں. اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے توبہ کی تھی. اللہ نے پوچھا کہ تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ فرمایا جب آپ نے روح پھونکی تھی اور میری نظر بیت اللہ کے دروازے پر پڑی تھی تو میں نے وہاں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا تھا کہ محمد کوئی بہت بڑی ہستی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم واقعی یہ محمد ہی ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو بنایا سجایا. اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی آپ کے وسیلے سے دعا مانگی. وہ دعا کون سی مانگی؟ قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف کر دیں. آپ معاف نہیں کریں گے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو پھر خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. توبہ قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اور حضرت حوا کو عرفات کے میدان میں حضرت جبرائیل نے ان کی ملاقات کروائی، اور پھر جو ہے وہ ساری اس زمین کا نظام اور سارا سلسلہ ہوا. اس دوران میں آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر بیت اللہ کو تعمیر کیا. حجر اسود کو وہ اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے. بیت اللہ کو تعمیر کیا، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھا، طواف کیا. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حج کا طریقہ بتایا. تو سب سے پہلا حج بھی آدم علیہ السلام نے کیا ہے. جی آپ کچھ. جی تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ دنیا کے آگے بڑھنے کا چلتا رہا ہے. اور اس میں جو ایک بڑی نایاب چیز معلوم ہوئی کہ اس موقع کے اوپر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جو نام دیکھا تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے علامہ صاحب کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا. اور ایک طرف یہ کہ یہ بدقسمتی بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کا دور نہ دیکھ سکے، لیکن وہ حدیث کا جو مفہوم ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آنے والوں میں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے بہت بن دیکھے مجھے چاہیں گے. تو چلیں ہم اس دور میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں. اللہ صحابہ سے فرمایا تم تو مجھے دیکھتے بھی ہو اور میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، لیکن انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، اس کے باوجود وہ میرے احکام پہ چلیں گے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے مختلف واقعات آیات قرآن کے آیات میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور اس میں اب تفصیلات کا وقت تو اتنا نہیں رہا. ان کے بیٹوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بس ایک منٹ ہے ہمارے پاس مختصر. اس میں قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا
اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ بھی حسد، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کہ وہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کی شادی ہونی تھی قابیل کے ساتھ، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی، اور قابیل چاہتا تھا نہیں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ خوبصورت ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، حابیل کو اس نے قتل کر دیا. تو حسد ہی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، جتنے بھی لوگ ناحق قتل کریں گے اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو ملتا رہے گا. اور دنیا کا پہلا شہید حابیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور جتنے شہداء ہیں ان کا اجر بھی حابیل کے کھاتے میں ان کے کھاتے میں جاتا لکھا جاتا رہے. ضرور ضرور. بہت شکریہ مولانا جیہان یعقوب صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ابتدا کا جو سارا وقت ہے اور ساتھ ہی جو شیطان کے سارے معاملات ہیں وہ بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بڑے حسن کے ساتھ بیان کیے. بہت شکریہ وقت ہمارے لیے نکالنے کے لیے. ناظرین اکرام، سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں.